بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ شیخ الفارس نے کہا، میں نے ان تمام پہلوؤں پر غور کیا ہے، میری سمجھ میں دو باتیں آ رہی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ تم اسے اپنے پیچھے اس طرح لگاؤ کہ وہ تمہارا تعاقب کرتا ہوا خود پیرس تک آئے۔ دوسرا اور آخری راستہ یہی ہے کہ جب تم اس سے ٹکراؤ تو خدا کرے اس پر غالب آؤ اور وہ مارا جائے تو اس کی گردن کاٹ کر ساتھ لے آؤ۔ ہم اس کی کھوپڑی کو کھول کر دیکھنا چاہتے ہیں، آخر وہ آپریشن کس طرح کیا گیا ہوگا۔ اس غیر معمولی شخص کی کھوپڑی حاصل کرنے کے سلسلے میں میرے تمام آدمی تمہارے آس پاس ہوں گے اور وہ خود ہی اسے لے آئیں گے۔ تم ایک بات یاد رکھنا، اس سے ٹکراتے وقت اسے جسمانی طور پر ہر طرح کا نقصان پہنچانا، مگر اس کی کھوپڑی پر کبھی حملہ نہ کرنا، نہ ہی کوئی ٹھیس پہنچانا۔ میں نے وعدہ کیا ایسا ہی ہوگا۔ وعدہ تو کر لیا، لیکن میں نے اس دیو قامت انسان کو دیکھا تھا، وہ پہاڑ تھا، اس سے مقابلہ کرنا سراسر حماقت ہوتی۔ مجھے جب بھی خیال خوانی سے فرصت ہوتی تو میں اس سے مقابلہ کرنے کے منصوبے بناتا رہتا تھا۔ کسی نئے انداز سے مقابلہ کرنا اور اسے ڈاج دے کر شکست دینا ہی زیادہ مناسب ہوتا۔ وہ رات ہم نے بستی ٹونا میں گزاری۔ کسی بستی میں دشمن ہو اور بے شمار دشمن ہو اور سب ایک دوسرے کے دشمن ہو تو وہاں سکون سے رات کیسے گزر سکتی ہے؟ سب کی نظریں رسونتی پر تھیں۔ کوئی رسونتی کو نقصان نہیں پہنچا رہا تھا کیونکہ اس سے کوئی غرض نہیں تھی۔ وہ تو اس کے ذریعے فرہاد کو ڈھونڈ رہے تھے یا پھر اس بات کا ذکر کر رہے تھے کہ میں اس کے قریب کب آؤں گا اور اسے اغوا کر کے لے جاؤں گا۔ یہ معلوم کرنے اور دیکھنے کے لیے وہ رات کو سو نہیں سکتے تھے، اس لیے ہمارے ریسٹ ہاؤس کے قریب ہی موجود تھے۔ اگر ایک دو ہوتے تو پتہ نہ چلتا، مگر دشمن تو کئی تھے اور کئی تنظیموں سے تعلق رکھتے تھے، اس لیے جو بھی چھپ کر آتا تھا وہ ایک دوسرے کی نگاہوں میں آ جاتا تھا۔ وہ ریسٹ ہاؤس لکڑی کا بنا ہوا تھا۔ وہاں اکثر مکانات اونچائی پر اس طرح بنائے جاتے ہیں کہ پہلے 4-6 فٹ اونچا لکڑی کا پلیٹ فارم بنایا جاتا ہے، اس کے اوپر کمرے تعمیر کیے جاتے ہیں۔ ریسٹ ہاؤس کے کمروں کے چاروں طرف لکڑی کا جو چوڑا برآمدہ تھا، پھر برآمدے کے ساتھ لکڑی کا ریلنگ تھی۔ میں بستر پر لیٹا ہوا آواز سن رہا تھا۔ آواز ایسی تھی جیسے کوئی بھاری بھرکم شخص برآمدے میں ٹہل رہا ہو، اور وہ شخص دی کلر ہی ہو سکتا تھا۔ چونکہ میرے سامنے شبہ کی گنجائش نہیں ہوتی، لہذا میں نے مدام کمپیوٹر بن کر چارلی کے ذریعے معلوم کر لیا تھا دی کلر صرف اس لیے وہاں ٹہل رہا تھا کہ کوئی مخالف گروہ کا آدمی رسونتی تک نہ آئے، اور اگر فرہاد آئے تو سب سے پہلے دی کلر کے ہتھے چڑھ جائے۔ چارلی اسی ریسٹ ہاؤس کے ایک کمرے میں تھا۔ میں نے پچھلے دنوں مدام کمپیوٹر بن کر اسے ماسٹر کی ماسک مین وغیرہ کے آدمیوں کو متعلق کئی بار اطلاع دی تھی اور اس کے ذریعے ان کے آدمیوں کو ہلاک بھی کرایا تھا۔ اس کی وجہ سے مدام کمپیوٹر کی داغ بیٹھ گئی تھی اور پراسرار شخص تسلیم کر چکا تھا کہ مدام اگرچہ فرہاد کے مقابلے میں نہیں آ سکتی ہیں، تاہم وہ دوسرے معاملات میں بہت بڑی مددگار ہیں۔ وہ اسی طرح ڈاکٹر میکاکس کے دماغ میں چھپ کر جاتی رہے گی تو بہت جلد اسے فرہاد کے متعلق اہم اطلاعات دے سکے گی۔ اچانک فائرنگ کی آواز آئی۔ ہائیں کی آواز کے ساتھ ہی برآمدے میں ٹہلنے والے دی کلر دم سے گر پڑا۔ لکڑی کے تختے پر گرنے سے دھماکہ ہوا۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ رسونتی میری ہدایت کے مطابق گہری نیند سو رہی تھی۔ میں نے خیال خوانی کی چھلانگ لگائی۔ پتہ چلا دی کلر ضرور گرا ہے مگر زندہ ہے۔ میں نے وہاں سے خیال خوانی کی پرواز کرتے ہوئے چارلی کے پاس جا کر دیکھا، وہ ریوالور لے کر زمین پر رینگتا ہوا کھڑکی کے پاس پہنچ گیا تھا اور وہیں سے معلوم کرنا چاہتا تھا کہ دی کلر کو گولی لگی ہے یا نہیں۔ میں نے مدام کمپیوٹر بن کر کہا، میں ابھی دی کلر کے پاس سے آ رہی ہوں، وہ بخیریت ہے، تم کمرے سے نہ نکلنا۔ چارلی نے کہا، میں بزدل نہیں ہوں، ایسے وقت لڑنے کا فن جانتا ہوں، مجھے معلوم ہے تم بہت بڑے فنکار ہو، جو کہہ رہی ہوں اس پر عمل کرو۔ دی کلر سر سے پاؤں تک بلٹ پروف لباس میں ہے، اس لیے وہ مختلف سمت سے آنے والی گولیوں سے بچ سکتا ہے۔ تمہارا کیا ہوگا؟ اگر بزید ہو تو باہر نکل کر دیکھو۔ بات معقول تھی، وہ باہر نکل کی جرت نہ کر سکا۔ اس وقت کسی نے بلند آواز سے للکارنے کے انداز میں کہا، دی کلر پہلے تمہیں ہی ختم کرنا ہوگا، اس کے بعد ہمارا راستہ صاف ہوگا۔ میں جانتا ہوں تمہیں گولی نہیں لگی ہے، جو گولی تمہارے پاس آئی تھی وہ تمہارے بدن سے چٹک گئی ہے۔ رات کی تاریکی میں نے تمہارے بدن سے نکلنے والی چنگاری دیکھی ہے جو بلٹ کے
کے لگنے سے بلٹ پروف لباس سے نکلتی ہے۔ چند لمحوں تک خاموشی رہی، پھر للکارنے والے نے کہا تم کلر ہو؟ میں کلر آف دی کلر ہوں، ذرا اٹھ کر دیکھو کہ میں کیا ہوں۔ اس کے چیلنج نے مجھے بھی اسے دیکھنے پر مجبور کر دیا۔ میں نے کھڑکی کے پٹ کو ذرا سا اور کھول کر باہر کی طرف دیکھا۔ رات اگرچہ تاریک تھی مگر دور دور تک بلب روشن تھے۔ وہ کاٹیج سے تھوڑے فاصلے پر نظر آ رہا تھا۔ مجھے یوں لگا جیسے میں دوسرے دی کلر کو دیکھ رہا ہوں، ویسا ہی قدداور پہاڑ جیسا ڈیل ڈول رکھنے والا شخص تان کر کھڑا ہوا تھا۔ اچانک کسی نے اس پر فائرنگ کی، وہ اچھل کر ایک طرف گیا پھر کھڑا ہو گیا۔ دوسری بار فائرنگ ہوئی، گولی اسے لگی مگر وہ اچھل کر پھر دوسری طرف جا کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے خیال خانی کی چھلانگ لگائی، مدام کمپیوٹر بن کر چارلی کے دماغ میں پہنچ کر دیکھا تو اسی نے 2 بار فائر کیا تھا۔ میں نے کہا اگر تمہیں یقین ہو گیا ہو کہ دی کلر کی طرح اس کا مخالف بھی بلٹ پروف لباس میں ہے تو گولیاں ضائع نہ کرو۔ دی کلر اچانک ہی اچھل کر برآمدے میں کھڑا ہو گیا، پھر وہاں سے چلتا ہوا برآمدے کے زینے سے اترنے لگا۔ دپ دپ کی بھاری بھرکم آواز رات کے سناٹے میں گونج رہی تھی۔ دور دور تک مدھم روشنی میں اور بھی مسلح افراد نظر آ رہے تھے۔ ان میں سے ایک نے کہا ہم جانتے ہیں تم میں سے کئی ہمارے مخالف ہو اور تم نے یہ دیکھ لیا ہے کہ ہمارا شیز اور کلر آف دی کلر کسی طرح بھی دی کلر سے کم نہیں ہے۔ دونوں بلٹ پروف لباس میں ہیں، ہماری گولیاں ضائع ہوں گی، لہذا ہمیں دور ہی دور سے تماشا دیکھنا چاہیے۔ ان دونوں کو آپس میں فیصلہ کرنے دو۔ اگر ہمارے کلر آف دی کلر نے اس پہاڑ جیسے 30 برس کے بچے کو شکست دے دی، اسے ختم کر دیا تو ہم سب کے لیے رسونتی تک پہنچنے کا راستہ آسان ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہم فیصلہ کریں گے کہ رسونتی پر کس کا حق ہے۔ وہ رسونتی کو اس لیے حاصل کرنا چاہتے تھے کہ وہ جس کے پاس بھی رہے گی فرہاد اسی کے پاس آئے گا۔ دی کلر ریسٹ ہاؤس کے برآمدے سے اتر کر کھلی جگہ اس نئے قد آور شخص کے سامنے پہنچ گیا، گررا کر بولا تم کون ہو؟ اس نے کہا میں کہہ چکا ہوں تم کلر ہو، میں کلر آف دی کلر ہوں۔ یہ تو کوئی نام نہ ہوا، تمہارا بھی کوئی نام نہیں ہے، تم خطرناک قاتل ہو اس لیے دی کلر کہلاتے ہو۔ یہ تمہاری صفت ہے اور میری صفت یہ ہے کہ جو خطرناک قاتل ہوتے ہیں میں انہیں قتل کرتا ہوں، اس لیے میری صفت ہے کلر آف دی کلر۔ میں سمجھ رہا تھا جو سوالات دی کلر کر رہا ہے وہ دور کسی کمپیوٹر سے ہو رہے تھے اور کمپیوٹر کے پاس بیٹھا ہوا پر اسرار شخص سن رہا تھا اور اسی کی مرضی سے سوالات ہو رہے تھے۔ بہرحال دی کلر نے اپنے مخالف قد آور شخص کے سامنے پینترا بدلتے ہوئے پوچھا تم کس کے آدمی ہو؟ مخالف آدمی نے جواباً پینترا بدلتے ہوئے کہا ابھی تک میں نے شادی نہیں کی، ابھی تک کسی عورت نے مجھے اپنا آدمی نہیں کہا، پھر بلا میں کس کا آدمی ہو سکتا ہوں؟ اب دی کلر اپنی اصلیت پر آ گیا، گراتے ہوئے بولا بوں 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 میں تمہاری زبان کھلوانا جانتا ہوں۔ یہ کہتے اس نے پینترا بدلتے بدلتے اچانک پلٹ کر ایک کک ماری۔ کلر آف دی کلر نے کک کو ہاتھ سے روکا، پھر اس کی ٹانگ کو دوسری طرف گھما دیا۔ دی کلر گھوم کر دوسری طرف گیا اور زمین پر گر پڑا مگر پلک جھپکتے ہی اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ اس وقت تک کلر آف دی کلر اس کے سر پر پہنچ چکا تھا اور اس کے سر پر ہی کراٹے کا ایک ہاتھ رسید کرنا چاہتا تھا مگر کراہتا ہوا ایک دم سے جھک گیا کیونکہ دی کلر کا گونسا اس کے پیٹ پر پڑا تھا، پھر دوسرا گونسا اس کے منہ پر پڑا تھا۔ یقیناً اس کی آنکھوں کے سامنے تارے ناچ گئے ہوں گے۔ وہ لڑکھڑا کر پیچھے گیا۔ دی کلر اب فاتح تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر پھر ایک حملہ کیا لیکن اس فاتح کی آنکھوں کے سامنے بھی تارے ناچ گئے ہوں گے۔ کلر آف دی کلر نے اس کے منہ پر بھرپور ہاتھ جمایا تھا۔ اس کے سنبھلنے سے پہلے پہ در پہ 2-4 اور ہاتھ جما دیے۔ وہ مار کھاتا ہوا آہستہ آہستہ بیٹھ گیا، پھر اچانک اٹھا تو اس کے دونوں ہاتھوں میں کلر آف دی کلر بلند ہو چکا تھا۔ اس نے دائرے کی صورت میں اسے گھماتے ہوئے دور پھینک دیا۔ وہ کچی زمین پر جا کر گرا، اس کے حلق سے ایک کرا نکلی، پھر وہ وہاں سے اٹھ نہ سکا۔ دی کلر دوڑتا ہوا آیا، وہ چھلانگ لگا کر اس کے سینے پر سوار ہونا چاہتا تھا مگر اس کے دونوں پاؤں زمین پر پڑے۔ کلر آف دی کلر فوراً ہی کروٹ بدل کر دور چلا گیا تھا۔ وہیں سے پلٹ کر اس نے اس کی ٹانگ پر ٹانگ ماری، وہ زمین پر گر پڑا مگر پلک جھپکتے ہی دونوں گرنے والے اچھل کر کھڑے ہو گئے، ایک دوسرے سے ٹکرانے لگے۔ ایسا لگتا تھا 2 پاگل ہاتھی آپس میں ٹکرا رہے ہوں، 2 پھرتیلے چیتے اپنی تیزی اور تراری دکھا رہے ہوں۔ ان کی لڑائی کے دوران میں نے معلوم کرنا چاہا کہ کلر آف دی کلر کون ہے۔ اس کے لیے میں نے خیال خوانی کی پرواز کی لیکن واپس آ گیا۔ وہ لڑتے لڑتے ایک دم رک گیا تھا۔ دی کلر اس پر حملہ کرنا چاہتا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھ اٹھا کر کہا اسٹاپ، یہ بے ایمانی ہے، مجھ پر 2 طرف سے حملے ہو رہے ہیں۔ تمہاری مدام کمپیوٹر میرے دماغ میں آنا چاہتی ہے، اگر مرد کے بچے ہو تو اسے منع کر دو۔ مجھے تعجب ہوا کلر آف دی کلر نے مدام کمپیوٹر کا حوالہ کیوں دیا۔ اس نے یہ کیوں نہ کہا کہ
اور ہاتھ دماغ میں آنا چاہتا ہے۔ میں نے پھر اس کے دماغ پر دستک دینا چاہی، دماغ کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اس نے مجھے محسوس کرتے ہی کہا، فرحات صاحب السلام علیکم۔ میں سمجھ رہا تھا مدام کمپیوٹر کا حوالہ سن کر آپ میرے پاس آنا چاہیں گے، اس لیے دماغ کے دروازے کھلے ہیں۔ میرے پاس ابھی زیادہ کچھ کہنے کے لیے وقت نہیں ہے، سامنے دشمن پینترے بدل رہا ہے، بس اتنا سمجھ لیجیے کہ میں آپ کا خادم ہوں۔ 1 برس پہلے جناب شیخ الفارس کے ہاتھوں مسلمان ہوا ہوں۔ میرا نام سلیمان جوگو ہے۔ مجھے تعجب ہوا کہ اتنا زبردست آدمی ہمارے ادارے میں موجود رہا اور یہاں میرے لیے آیا ہے اور مجھے اس کے متعلق کوئی اطلاع نہیں۔ ویسے جناب شیخ الفارس نے کہا تھا میری مدد کے لیے یہاں بے شمار افراد آ رہے ہیں، لیکن بیک وقت ان کا تعارف نہیں کرایا جا سکتا۔ جیسے جیسے وہ میرے سامنے آئیں گے ویسے ویسے متعارف ہوتے جائیں گے۔ ویسے مجھے سلیمان جوگو سے لگاؤ پیدا ہو گیا کیونکہ وہ اپنا آدمی تھا۔ میں نے کہا، سلیمان جوگو دی کلر کو جانی نقصان نہ پہنچانا۔ اس نے جواباً کہا، مجھے معلوم ہے اسے زندہ گرفتار کر کے لے جانا ہوگا، مگر میں اسے وقتاً فوقتاً زخمی کرتے رہنا چاہتا ہوں تاکہ یہ کمزور ہو جائے۔ اس کے بعد سلیمان جوگو کو باتیں کرنے کا موقع نہیں ملا، وہ دونوں پھر ایک دوسرے سے بھیڑ گئے تھے۔ میں نے فوراً خیال خوانی کی پرواز کی، جناب شیخ الفارس کے پاس جا کر اس کے متعلق تصدیق کی۔ انہوں نے کہا، بے شک 1 برس پہلے سلیمان جوگو میرے پاس آیا تھا، میں نے اسے مسلمان کیا تھا لیکن وہ مشکوک ہے۔ ایک بار میں نے اسے اپنے ادارے سے نکال دیا تھا، دوسری بار اس نے معافی مانگی، میں نے اسے معاف کر دیا تھا لیکن ادارے میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی۔ وہ اب بھی میرے لیے کام کرتا ہے مگر میں اعتماد نہیں کرتا کیونکہ وہ دوگلا ہے، لالچی ہے، زیادہ لالچ کے سلسلے میں کسی دوسری طرف رخ بدل سکتا ہے۔ میں نے پوچھا، یعنی ہم بھی اس پر اعتماد نہ کریں اور اس سے زیادہ کام نہ لیں؟ اعتماد نہ کرو مگر زیادہ سے زیادہ کام لو۔ میں نے سلیمان جوگو سے کہہ دیا ہے وہ خواہ کسی کے لیے کام کرے مگر یاد رکھے اگر دی کلر کو زندہ گرفتار کر کے لائے گا تو میں دوسروں سے زیادہ معاوضہ دوں گا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ زیادہ معاوضے کے لالچ میں اسے گرفتار کر کے ہمارے ہی پاس لے آئے۔ بہرحال ہم اس پر کڑی نظر رکھیں گے۔ ریسٹ ہاؤس کے باہر زبردست جنگ جاری تھی، وہ دونوں ایک دوسرے سے ٹکرا رہے تھے، ایک دوسرے پر حملے کر رہے تھے اور بری طرح لہو لہان ہوتے جا رہے تھے۔ وہاں جتنے بھی افراد موجود تھے وہ اس بات کے چشمدید گواہ تھے کہ سلیمان جوگو دی کلر پر بھاری پڑ رہا تھا، اور یہ ایک فطری بات ہے کیونکہ سلیمان اپنی عمر، اپنی جسامت کے اعتبار سے دماغی طور پر بھی اتنا ہی بالغ اور توانا تھا، لیکن دی کلر اپنی عمر اور اپنی جسامت کے اعتبار سے نہ تو بالغ تھا نہ توانا تھا۔ جو بھی توانائی اسے حاصل ہو رہی تھی کمپیوٹر کے ذریعے ہو رہی تھی۔ وہ دونوں لڑتے ہوئے بڑے بھیانک لگ رہے تھے، اپنے اپنے لہو میں ڈوب رہے تھے۔ صرف وہی ٹوٹ پھوٹ نہیں رہے تھے بلکہ ریسٹ ہاؤس کے برآمدے کی ریلنگ وغیرہ بھی ان کے ہاتھوں ٹوٹ پھوٹ گئی تھی۔ جب بھی بار کھالی جاتا تھا تو وہ بار ریلنگ وغیرہ پر پڑتا تھا، نتیجے کے طور پر ریسٹ ہاؤس کا بیرونی حصہ اچھا خاصا ٹوٹ گیا تھا۔ پھر وہ لڑتے ہوئے جس درخت کی طرف جاتے تھے وہاں کی شاخیں ٹوٹ جاتی تھی کیونکہ شاخوں کو توڑ کر ایک دوسرے پر حملہ کرتے تھے۔ ان کی جسمانی قوت کا مظاہرہ قابل دید تھا، موٹی موٹی شاخیں ان کے ہاتھوں سے ٹوٹ جاتی تھی۔ میں نے مدام کمپیوٹر بن کر دی کلر کو مخاطب کیا، میں تمہارے لیے کیا کر سکتی ہوں، جلدی بولو۔ وہ ہانپ رہا تھا۔ اس نے سوچ کے ذریعے کہا، کسی طرح یہاں ہنگامہ کرا دو، میں یہ لڑائی ختم کرنا چاہتا ہوں، مجھے صحیح سلامت رہنا ہے، ابھی زخمی ہو گیا ہوں۔ ذرا دیر بعد ہی یہ ثابت ہو گیا کہ دی کلر کے دماغ کو کمپیوٹر کے ذریعے گائیڈ کیا جا رہا ہے اور کمپیوٹر کے پیچھے پراسرار شخص موجود ہے کیونکہ وہاں موجود رہنے والے پراسرار شخص کے آدمیوں نے ہنگامہ شروع کر دیا تھا۔ یقیناً انہیں ٹرانسمیٹر کے ذریعے یہ حکم دیا گیا ہوگا کہ اب چاروں طرف سے تڑا تڑ گولیاں چل رہی تھی۔ جو دی کلر کے حمایتی تھے وہ سلیمان جوگو پر حملہ کر رہے تھے اور سلیمان جوگو کے آدمی دی کلر پر حملے کرتے ہوئے اسے دور لے جانا چاہتے تھے جیسے اغوا کرنا چاہتے ہو، مگر ہر ایک کے راستے میں کوئی نہ کوئی رکاوٹ پیدا ہو جاتی تھی۔ مختلف تنظیموں کے افراد وہاں گڈ مڈ ہو گئے تھے، سب اپنے اپنے مقصد کے لیے لڑ رہے تھے۔ ایسے ہی لڑنے والوں میں سے کسی نے اچانک ہمارے کمرے کے دروازے پر ٹھوکر ماری۔ دروازہ اندر سے بند تھا، پھر فائرنگ کی آواز سنائی دی جیسے وہ دروازے کو فائرنگ سے توڑنا چاہتا ہو۔ ان آوازوں کے دوران دوسری طرف سے بھی فائرنگ ہوئی تھی، پھر دروازے کے قریب کھڑے ہوئے شخص کی چیخ سنائی دی، اس کے گرنے کی آواز بھی آئی، یعنی اس آنے والے کو بھی کسی نے ہمیشہ کے لیے روک دیا تھا۔ باہر قیامت کا شور بلند تھا، ریسٹ ہاؤس کے آس پاس جیسے زلزلہ آ گیا تھا۔ برآمدے کے تختوں والے فرش پر دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں دھماکے پیدا کر رہی تھی۔ اس کے باوجود رسونتی محو خواب تھی کیونکہ میں نے صبح 7 بجے بیدار ہونے کی ہدایت کی تھی۔ دروازہ اندر سے بند تھا لیکن جس حصے میں اندر سے جالی لگائی گئی تھی وہاں آس پاس فائرنگ کے بعد بے شمار سوراخ ہو گئے تھے۔ کوئی بھی طاقتور انسان اسے ایک
ایک धक्के में खोल सकता था या तोड़ सकता था, फिर उसे तोड़ ही दिया गया। एक धमाका सा हुआ, मैं इसी दरवाजे के पीछे दीवार से लगकर खड़ा हो गया। इसके साथ ही शीबा को आवाज दी, शीबा फौरन चली आई। वो पलक झपकते ही मेरे दिमाग में थी, पूछने लगी क्या बात है। मैंने कहा कुछ बताने का मौका नहीं है, रसवंती के कमरे में कोई आ रहा है। वो आ चुका था, वो कादावर शख्स दी किलर या सुलेमान जोगो हो सकता था। दी किलर को मैं पहचानता था, वो सुलेमान जोगो था। इसने कमरे में कदम रखते ही आसपास देखा, इसकी नजर रसवंती पर पड़ी। वो तेजी से उधर बढ़ा, फिर बिस्तर पर झुककर उसे दोनों बाजुओं में उठाना चाहता था। मैंने ये अखबार की उछलकर फिजा में जैसे तैरते हुए एक फ्लाइंग किक मारी। वो लात खाते ही लड़खड़ाता हुआ बिस्तर के पास से होता हुआ दूसरी तरफ की दीवार से टकरा गया। अगरचे वो ताकतवर भी था और बहुत अच्छा फाइटर भी, लेकिन इसने फुर्ती का मुजाहरा नहीं किया, टकरा कर दीवार के साथ लग कर बैठ गया था। फिर मुझे देखते हुए बोला, अच्छा तो आप फरहाद साहब हैं। मैंने कहा ये तुम्हारे सामने डॉक्टर मेकाक्स का जिस्म है, मगर उसका दिमाग फरहाद के कब्जे में है। अभी फरहाद तुमसे मुखातब है, अगर तुम मेरे खादम हो तो चुपचाप कमरे से चले जाओ। उसने उठते हुए कहा, जनाब मैं तो मदाम रसवंती की भलाई के लिए आया हूँ। यहाँ हंगामे हो रहे हैं, गोलियां चल रही हैं, मदाम को नुकसान पहुँच सकता है। तुम मदाम को बाहर ले जाओगे तो गोलियों की बौछार में ज्यादा नुकसान पहुँचेगा। मुझे बच्चा समझकर समझाने की कोशिश न करो। मैं अभी अपने जिस्म से बुलेट प्रूफ लिबास उतार कर मदाम को इससे डांप दूंगा, इन्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। करीब ही मैंने एक गाड़ी का इंतजाम कर रखा है, हम यहाँ से फरार हो जाएंगे, फिर आप जहाँ कहेंगे मैं मदाम को पहुँचा दूंगा। सुलेमान जोगो, तुम्हें जो ड्यूटी दी गई है सिर्फ उसे अंजाम दो, और तुम्हारी ड्यूटी है दी किलर को गिरफ्तार करके बाबा साहब के इदारे में पहुँचा देना। मैं इसके आगे कुछ नहीं कहना चाहता, यहाँ से चले जाओ, वरना दी किलर के हाथों टूटने फूटने से जो बाकी रह गए हो वो यहाँ बुरे हो जाओगे। उसने पूछा, यानी आप अपने खादम पर एतमाद करना नहीं चाहते? मैंने शीबा से कहा, 1 2 3 कहते ही इसके दिमाग को जबरदस्त झटका पहुंचाना। मेरे सामने खड़ा हुआ सुलेमान जोगो जख्मों से चूर था। वो आम हालात में अचानक ही सांस रोक सकता था, मगर जख्मी होने की सूरत में ताकतवर होने के बावजूद सांस रोकने में जरा सा वक्त लगता है। हमें इतनी ही सी मोहलत काफी थी। शीबा ने मेरे हदायत पर अमल किया। मेरे 3 कहते ही उसने दिमाग में छलांग लगाई और उसे एक जबरदस्त झटका पहुंचाया। इसके साथ ही मैंने दूसरा झटका पहुंचाया ताकि वो सांस न रोक सके। पे दर पे 2 झटके पहुंचे तो वो एकदम से बौखला गया। इसके साथ ही मेरी एक लात उसके मुंह पर पड़ी, फिर दूसरी लात पेट पर। ऐसे में भला उसे सांस रोकने की फुर्सत कहाँ मिलती। शीबा चूकने वाली नहीं थी। इस दौरान वो इसके दिमाग में रहकर मुसलसल जल्जले पैदा कर रही थी। अब वो तकलीफ की शिद्दत से चीखने लगा। मैंने उसका एक हाथ पकड़कर खींचा, फिर उसे कंधे पर लाद लिया, उसे गोल घुमाते हुए टूटे हुए दरवाजे से बाहर फेंक दिया। वो बरामदे में जाकर गिरा, वहाँ से लुढ़कता हुआ सीढ़ियों में पर पहुंचा, फिर सीढ़ियों पर से फिसलता हुआ जमीन पर पहुंच गया। वहाँ भी शीबा ने पीछा नहीं छोड़ा। इसके दिमाग में जल्जले पैदा करती रही और वो चीखें मारकर कहता रहा, फरहाद साहब मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपका खादम हूँ, मुझसे गलती हो गई, मैं वापस जा रहा हूँ। शीबा ने उसे छोड़ दिया, लेकिन दी किलर वहाँ पहुँच गया था। इसने उसके मुंह पर ठोकर मारी। वो तड़प कर दूसरी तरफ घूमता हुआ गया, दोनों हाथों से सर को थाम कर अपने आप को संभालने की कोशिश करने लगा। मैंने शीबा से कहा, जो फार्मूला हमने सुलेमान जोगो पर इस्तेमाल किया है अब वही दी किलर पर इस्तेमाल करेंगे। वो दोनों को बराबर कमजोर होना चाहिए। हमने वही फार्मूला इस्तेमाल किया, उसे यके बाद दीगरे झटके पहुंचाते रहे। वो लड़खड़ा कर पीछे गया, मगर अपनी आदत के मुताबिक संभल गया। उसे इसकी आदत नहीं कहना चाहिए कि वो तो कंप्यूटर का मोहताज था, लेकिन कंप्यूटर कब तक संभाल सकता था, जबकि टेलीपैथी जानने वाले 2 थे और दोनों इसके दिमाग में रहकर मुसलसल जल्जले पैदा कर रहे थे। इतने में सुलेमान जोगो को संभलने का मौका मिल गया था। अब उसने हाथ उठाकर इस पर हमले शुरू कर दिए थे। मैंने इसके दिमाग में पहुंचकर कहा, सुलेमान इस बात को याद रखना, अगर मैं दी किलर के दिमाग को झटके न पहुंचाता तो अब तक तुम्हें खत्म कर चुका होता। तुम्हारी खैरियत इसी में है कि इसे लड़ते हुए यहाँ से फरार हो जाओ, बाद में तुमसे निपट लूंगा। वो वहाँ से नाकाम जाने वाला आदमी नहीं था। जब उसने देखा कि दी किलर इसके हाथों मार खा रहा है तो उसने इसे मारते मारते अपने कंधे पर लाद लिया, फिर उसे लेकर अपनी गाड़ी की तरफ भागने लगा। भागते भागते अचानक ही इसके हलक से क्रा निकली। दी किलर जो उसके कंधे पर झूल रहा था, उसने पीछे से इसकी कमर पर मुक्के रसीद किए थे। वो दौड़ते दौड़ते गिर पड़ा। फिर इनकी जंग शुरू हो गई। शीबा ने कहा, दोनों ही जिद्दी हैं, किसी से शिकस्त तस्लीम करना नहीं चाहते। बेशक वो दोनों मैदान छोड़ने वालों में से नहीं थे, लेकिन सुलेमान को मजबूरन वहाँ से फरार होना पड़ा। पीरू एस्टेट की पुलिस हरकत में आ गई थी। एक हेलीकॉप्टर रेस्ट हाउस के एतराफ प्रवास कर रहा था।
تھا اور اسپیکر کے ذریعے کہا جا رہا تھا فائرنگ بند کر دی جائے ورنہ اس بستی میں قیام کرنے والے مقامی مسافروں کے سفری اجازت نامے اور سیاحوں کے پاسپورٹ وغیرہ ضبط کر لیے جائیں گے۔ یہاں پولیس فورس اتاری جا رہی ہے، جس کے خلاف الزام ثابت ہوگا اسے پیرو اسٹیٹ سے باہر نکال دیا جائے گا۔ ایسے میں سلیمان جوگو کو اپنی گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے بھاگنا پڑا۔ صرف اسی کو نہیں، جتنے بھی دشمن آئے تھے وہ سب چھٹ گئے۔ دی کلر اپنے پیروں پر کھڑا ہوا ڈگمگا رہا تھا، زخموں سے چور چور تھا، مگر گرنا یا کسی کا سہارا لینا اپنی توہین سمجھتا تھا۔ اسے سہارا دینے کے لیے کئی آدمی آئے، مگر اس نے سب کے ہاتھ جھٹک دیے۔ ڈگمگاتے ہوئے ٹھہر کر چلتے ہوئے ریسٹ ہاؤس کی طرف آنے لگا۔ اس کے آس پاس تقریباً 6 قدور صحت مند جوان تھے۔ میں جانتا تھا یہ سب پراسرار شخص کے آدمی ہیں اور یقیناً یوگا کے فن سے واقف ہیں، جیسا کہ مجھے پہلے ہی بتا دیا گیا تھا۔ اسی لیے میں نے ان کے دماغوں میں جانا فی الحال ضروری نہیں سمجھا۔ وہ سب دی کلر کے آس پاس چلتے ہوئے ریسٹ ہاؤس کے برآمدے میں آئے۔ ایک قدور جوان نے مجھے سر سے پاؤں تک دیکھتے ہوئے کہا، ڈاکٹر تم تو بڑے شہ اور نکلے، ہم دیکھ رہے تھے تم نے اس پہاڑ جیسے کلر آف دی کلر کو کاندھے پر اٹھا کر دروازے سے برآمدے میں پھینک دیا تھا۔ پھر اس نے اپنے داہنے ہاتھ کا پنجہ میری طرف بڑھاتے ہوئے پوچھا، مجھ سے پنجہ لڑاؤ گے؟ میں نے اس کے ہاتھ کی طرف دیکھا، پھر گہری سنجیدگی سے کہا، ابھی میں ڈاکٹر میکاکس ہوں، جب فرہاد صاحب میرے دماغ میں آئے تو ضرور پنجہ لڑانا، میں تمہارا چیلنج یاد رکھوں گا۔ یہ کہتے ہی میں نے چارلی کے دماغ میں پہنچ کر کہا، میں مدام بول رہی ہوں، اپنے اس نوجوان سے کہو خواہ مخواہ ڈاکٹر میکاکس کو چیلنج نہ کرے۔ میکاکس ایسا ہی ایک عام آدمی ہے جیسا تمہارا دی کلر نیند کی حالت میں ایک عام سا بچہ ہوتا ہے۔ پتہ نہیں دی کلر کی جسمانی اور دماغی توانائی کیسے حاصل ہوتی ہے، لیکن میکاکس کو آج کل فرہاد کے ذریعے دماغی توانائی حاصل ہو رہی ہے۔ چارلی نے سوچ کے ذریعے کہا، میں سمجھتا ہوں اس پہاڑ جیسے آدمی کو فرہاد نے ہی اٹھا کر باہر پھینکا تھا۔ میں اپنے آدمیوں کو سمجھا دوں گا، لیکن فوراً نہیں سمجھا سکتا کیونکہ میں سب کے سامنے گونگا بنا رہتا ہوں۔ وہ سب میرے سامنے سے چلے گئے تھے۔ دی کلر کو ایک کمرے میں لے گئے تھے، وہاں اس کی مرہم پٹی کر رہے تھے۔ ریسٹ ہاؤس کے انچارج نے آ کر کہا، جناب آپ دوسرے کمرے میں منتقل ہو جائیں، اس کمرے کا دروازہ ٹوٹ چکا ہے۔ میں نے خیال خوانی کے ذریعے رسونتی کے دماغ میں پہنچ کر کہا، میں نے تمہیں صبح 7 بجے بیدار ہونے کی ہدایت کی تھی، اب یہ حکم واپس لے رہا ہوں، تم بیدار ہو سکتی ہو۔ جیسے ہی میکاکس آواز دے آنکھیں کھول دینا۔ میں نے کمرے میں قدم رکھتے ہوئے آواز دی، رسونتی۔ اس نے پٹ سے آنکھیں کھول دی۔ نیند سے بیدار ہونے کے بعد اس کے چہرے کی شادابی اور نکھر آئی تھی۔ وہ بڑی بڑی آنکھوں سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ ان آنکھوں میں بچوں جیسی معصومیت تھی، ویسے وہ اس اعتبار سے معصوم ہی تھی کہ ایک ننھی بچی کی طرح سوتی رہی۔ اس کے آس پاس فائرنگ اور دھماکے ہوتے رہے، مگر اسے کچھ معلوم نہ ہو سکا۔ ہم 10 منٹ کے اندر ایک محفوظ کمرے میں منتقل ہو گئے۔ میں نے دروازے کو اندر سے بند کیا۔ شیبا نے کہا، اب میں جا رہی ہوں، میری ضرورت ہو تو بلا لینا۔ وہ چلی گئی۔ میں نے بستر پر آ کر رسونتی کو پھر ٹیلی پیتھی کی نیند سلا دیا۔ اس کے بعد خود آرام سے لیٹ کر دماغ کو ہدایت دی، پھر نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ اس علاقے میں معمولی سردی تھی، ایک کمبل میں ہمارا گزارا ہو گیا، مگر ہوا میں خاصی نمی تھی۔ میں زندگی میں پہلی بار ایسے علاقے میں رہا جہاں شدید نمی کے باعث صبح تک کمبل اور جسم کا لباس تک بھیگ جاتا تھا۔ چھت کے کنارے سے پانی ایسے ٹپکتا تھا جیسے رات بھر بارش ہوئی ہو۔ کمرے میں رکھے ہوئے کپڑے، کتابیں، غرض کے ہر شے بھیگ جاتی تھی۔ دن کے وقت ایسے حبس ہوتا تھا کہ سانس لینے میں دشواری پیش آتی تھی۔ رسونتی نے گھبرا کر کہا، یہاں سے چلو، ہم کسی دوسری جگہ رہیں گے۔ صبح 9 بجے ناشتہ کرنے کے بعد ہم وہاں سے ایک گاڑی میں بیٹھ کر روانہ ہوئے۔ اگر ہم چاہتے تو ہمارے لیے وہ گاڑی فراہم کی جا سکتی تھی، لیکن میں نے کولمبیا میں ہی کہہ دیا تھا کہ پراسرار شخص کی مہمان نوازی قبول نہیں کروں گا۔ دوسری بات یہ کہ مقامی باشندوں کے ساتھ سفر کرتے ہوئے اچھا محسوس ہو رہا تھا، کچھ نئے تجربات ہو رہے تھے، اور سب سے اہم بات یہ کہ جناب شیخ الفارس کے آدمیوں نے مجھے اشارے دے دیا تھا کہ وہ بس میں ہمارے آس پاس موجود رہیں گے۔ یوں تو ایمیزن کے ساحلی راستے میں بے شمار گاڑیاں آتی جاتی تھی، لیکن اس بس کے آگے پیچھے کچھ ایسی کاریں اور مختلف قسم کی گاڑیاں تھی جو برابر ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ صاف ظاہر تھا کہ ان میں ہمارے مہربان سفر کر رہے تھے۔ میں نے شیخ الفارس صاحب کو مخاطب کیا، جناب رسونتی میرے ساتھ ہے، میں دشمنوں کے شہر ہارر بے سے نکل آیا، کولمبیا سے بھی گزر گیا، پیرو کے علاقے سے نکل رہا ہوں۔ آخر اس سفر کی کوئی انتہا ہے؟ کب تک ہم یہاں سے نکل پائیں گے؟ آپ کیا انتظامات کر رہے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، پراسرار شخص کے ذرائع بہت وسیع ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے وہ پورے امریکہ پر حکومت کرتا ہے۔ جنوبی امریکہ کے تمام ہوائی اڈوں اور فلائنگ
फ्लाइंग क्लब के प्राइवेट अड्डों पर सख्त पाबंदियां हैं। किसी को चार्टर्ड तैयारा इस वक्त तक देने की इजाजत नहीं है जब तक हुकूमत से खास तौर पर मंजूरी न ले ली जाए। इसी तरह तमाम बंदरगाहों पर भी सख्त पहरा है। यहाँ से जाने वालों को सख्ती से चेक किया जाता है और आने वालों पर भी पाबंदियां आयद की जाती हैं, यानी फरार होने के बहरी और फजाई रास्ते बिल्कुल बंद कर दिए गए हैं। मैंने पूछा यही तो 2 रास्ते थे, अब तीसरा रास्ता क्या हो सकता है? रास्ते कभी बंद नहीं होते। इन्होंने सख्त पाबंदियां आयद की हैं, लेकिन मुसाफिर बरदार तैयारे आते जाते रहते हैं। सैकड़ों हजारों मुसाफिर सफर करते रहते हैं, इन पर कोई पाबंदी आयद नहीं कर सकता। मैं मौका की तलाश में हूँ। कल रात मौका मिला था, लेकिन रसवंती को वहाँ से निकालने के लिए मुझे और तुम्हें सुलेमान जोगो पर भरोसा करना पड़ता, और मैं ऐसा करना नहीं चाहता था। मैंने तायद में सर हिलाकर कहा, बेशक मैंने भी इसे परख लिया है। वो दरवाजा तोड़कर अंदर आते ही रसवंती की तरफ लपक रहा था, हालांकि आपने इसकी ड्यूटी दी किलर की हद तक मुकर्रर की थी। मैं इसी तरह आजमाना चाहता था कि वो दी किलर से मुकाबला करे, इससे टकराए। अगर इसकी नीयत में फतूर होगा तो वो इसी बहाने रसवंती के करीब पहुंचकर इसे अगवा करने की कोशिश करेगा। यकीनन वो किसी दूसरी पार्टी से भी सौदा कर चुका है और रसवंती को वहां पहुंचाना चाहता है। आप सुलेमान जोगो को हमारी फहरिस्त से खारिज कर दें, इसकी जरूरत ही नहीं है। शीबा ने मुझे बताया है कल रात तुमने इसे अच्छी सजा दी है, अब वो तुम्हारे मुकाबले पर नहीं आएगा तो हम इसे निमट लेंगे। मैं रसवंती के लिए परेशान हूँ, आखिर इस बेचारी को कहाँ कहाँ लिए फिरूंगा। इसकी मौजूदगी में मुझे बहुत मोहतात रहना पड़ता है। यूँ कहना चाहिए कि मैं बहुत कमजोर पड़ जाता हूँ। अगर तनहा रहूंगा तो दुश्मनों से तनहा निमट लूंगा। सब्र करो और अपना सफर जारी रखो। हमने 1 नहीं 2 डमी रसवंतियाँ बना रखी हैं, जब भी मौका मिलेगा तुम्हारे पास से रसवंती को ले जाएंगे, इसकी जगह इसकी डमी छोड़ जाएंगे। अगर इसके लिए बहुत एहतियात लाजमी है। दुश्मन नादान नहीं है, कमजोर नहीं है और बेबस भी नहीं है। इनके बड़े जराए हैं और वो दिन रात आंखें खुली रखते हैं, इसलिए हमें बहुत सोच समझ कर रसवंती को तुम्हारे पास से ले जाना होगा। बस में हमारा सफर जारी था, इनसे राब्ता खत्म हुआ तो शीबा ने मुखातब किया, जानते हो वो बास बोर्निया कहाँ है? तुम इस बेचारे के पीछे पड़ गई हो। मुस्कुराते हुए बोली, जब तक मैं शैतान के दिमाग में नहीं पहुँचूंगी बोर्निया का पीछा नहीं छोड़ूंगी। अच्छा बताओ वो कहाँ है? हमारे साथ इसी बस में सफर कर रहा है। जरा मालूम करो कल रात इतने हंगामे होते रहे, इसने मुदाखलत क्यों नहीं की? मैंने मालूम किया है और मालूम ना करती तब भी सीधी सी समझ में आने वाली बात है। जब शैतान ने इसे वादा किया है कि 40वें दिन की रात को इसके सामने तुम्हें बेनकाब कर देगा, तो फिर इसे मुदाखलत करने की क्या जरूरत ही क्या है? वो तो ये भी नहीं जानता कि तुम इस बस में सफर कर रहे हो। हाँ, रसवंती को पहचानता है, इसलिए अपनी आरामदेह गाड़ी को छोड़कर बस में सफर कर रहा है। अच्छा मैं जाऊं? कहाँ जा रही हो? बोर्निया के पास। इसकी शैतान जुबान कुछ याद करूंगी और तुम्हें बताऊंगी। मुझे माफ करो, अभी बस में सफर कर रहा हूँ। यहाँ आंखें बंद करके नींद में डूब कर तुम्हारा मामूल नहीं बन सकता। मैं अभी की बात नहीं कर रही हूँ, जो कुछ सीखूंगी वो आज रात तुम्हें आकर सिखाऊंगी। यानी तुमने कसम खा लिया कि शैतान की खोपड़ी में पहुँच कर ही दम लोगी। कसम तो नहीं खाई है, मगर मुझ में इसी बात के लिए बेचैनी पैदा हो जाती है तो मैं इसके पीछे पड़ जाती हूँ। वैसे मुझे तुम्हारे लिए तशवीश है। मैंने हैरानी से पूछा, तशवीश किस बात की? इस बात की कि सच मुझे तुम्हारी दुम ना निकल आए। ये कहकर वो हंसने लगी। जब इसकी हंसी थम गई तो मैंने कहा, अभी तुम्हारी उम्र ज्यादा नहीं है, जितनी भी है इसका हिसाब करके देखो। तुमने कितनी बार खुलकर कह लगाया है, कहाँ तुम्हें आजादी नसीब हुई है? वो यक बयक संजीदा होकर बोली, मैं मानती हूँ बाबा साहब के इदारे में आकर मैं जैसे जिस्मानी, रूहानी और दिमागी तौर पर आजाद हो गई हूँ। बात बात पर खुलकर कहे लगाती हूँ। जब तक रबियसबंद यार के साये में थी, इस वक्त जाने क्यों सहमी सहमी रहती थी। इनके सामने आंखें उठाकर बात नहीं करती थी। हर वक्त ये ख्याल समाया रहता था कि कहीं कोई गलती सरजद ना हो जाए, मेरे बुजुर्ग नाराज ना हो जाए। यही वजह थी मैं बहुत ज्यादा संजीदा हो गई थी और हंसना भूल गई थी। मैंने पूछा, जानती हो दुनिया में सबसे बड़ा जुल्म क्या है? इसने पूछा, क्या है? किसी की हंसी को कत्ल करना। इसने कहा, तुमने मेरे हालात की मुनासबत से बहुत ही सच्ची बात कही है। मैंने पूछा, और जानती हो सबसे बड़ी हमाकत क्या होती है? क्या होती है? ये कि जानबूझकर दोबारा ऐसे माहौल में कदम रखना जहाँ हंसी को कत्ल किया जाता हो। मैंने ख्याल ख्वानी की आंख से देखा, वो सर को झुकाकर चुप हो गई थी। मैंने कहा, मेरी दुआ है और मैं कोशिश भी यही करूंगा कि तुम सदा हंसती रहो। तुम्हारी सुरीली हंसी ऐसी है जिसे तुम 7 सुरों की माला पहनकर हंसती रही हो। इसने एक गहरी सांस ली, फिर कहा, फरहाद। वो कहते कहते रुक
गई, झिझकने लगी। मैंने हौसला दिया, कहो क्या बात है। इसने आहिस्तगी से कहा, फरहाद तुम बहुत अच्छे हो। ये कहते ही वो मेरे दिमाग से चली गई। मुझे याद आया जब मैंने पहली बार इसे बाबा साहब के इदारे में ले जाकर छोड़ा था तो इसे यकीन आ गया था कि वो हमारी कैदी नहीं है, हर तरह से आजाद है और मैं इसकी भलाई चाहता हूँ। और जब इसकी मामा भी इसे मिल गई तो इसने ऐसा ही एक बार मुझसे कहा था, फरहाद तुम बहुत अच्छे हो। लेकिन इस वक्त के कहने और आज के कहने में बड़ा फर्क था। पहले इसने महज तारीफ करने के लिए कहा था, आज इसके कहने में बड़ी लगन थी। इसने लफ्ज बहुत पर जोर दिया था, फरहाद तुम बहुत अच्छे हो। बहुत अच्छा होना गोया शहद होना। मक्खियां शहद पर आकर बैठती हैं और इसकी दबीज मिठास में इनके पाँव बोझल हो जाते हैं, फिर वो उड़ नहीं पाती। शिकायत करती हैं कि शहद ने गिरफ्त में ले लिया। मैं कब कहता हूँ कि बहुत अच्छा हूँ। लड़कियां आप ही आप मुतासर होते होते तारीफ करने लगती हैं, फिर तारीफ की मिठास में गिरफ्तार होकर रह जाती हैं। बदनाम मैं होता हूँ। शाम होने से पहले हम झील लोरी कोचा तक पहुँच गए। वो बड़ी खूबसूरत जगह थी। आबी परिंदे दूर दूर तक बैठे या उड़ते हुए नजर आते थे। इनके अलावा बेशुमार रंग बिरंगे परिंदे नजर आए जो अजीब अजीब से सुर बोलते थे और भले लगते थे। शीबा ने जनाब शेख अल्फारज का पैगाम पहुंचाया। झील लोरी कोचा एक बहुत बड़ा फार्म है जहां सैकड़ों घोड़े परवरिश पाते हैं और इन्हें तरबियत दी जाती है। मुझे रसवंती के साथ वहां जाकर रहना चाहिए। वहां के मालिक से हमारी बातें हो चुकी हैं। इस फार्म के घोड़ों का इंचार्ज दरअसल हमारा आदमी था। बहरहाल इसके जरिए फार्म में पहुंच गए। झील लोरी कोचा के साहिल पर जो आबादी थी, ये फार्म इससे जरा दूर था। हमें तन्हाई बहुत अच्छी लगी। फिर हमारे रहने के लिए बड़ा अच्छा इंतजाम था। फार्म में ऐसे सैकड़ों घोड़े थे जो अभी तरबियत याफ्ता नहीं है। फितरी तौर पर इन पर वहशत पाई जाती है। प्लानिंग ये थी कि दुश्मनों ने गड़बड़ की तो ऐसे घोड़ों को आजाद छोड़ दिया जाएगा। वो चारों तरफ ऐसी अफरा तफरी मचाएंगे कि दुश्मनों के होश उड़ जाएंगे। एक तो बेताशा प्लानिंग ये थी कि दुश्मनों ने गड़बड़ की तो ऐसे घोड़ों को आजाद छोड़ दिया जाएगा। वो चारों तरफ ऐसी अफरा तफरी मचाएंगे कि दुश्मनों के होश उड़ जाएंगे। एक तो बेतहाशा गर्द उड़ती रहेगी। वहशत ज़दा घोड़ों से बचने के लिए लोग भागते रहेंगे, लेकिन दूसरों को पहचानना मुश्किल होगा। ऐसे में रसवंती की जगह डमी रसवंती पहुंचा दी जाएगी। ये मंसूबा अच्छा था। मैं चाहता था किसी तरह रसवंती को यहाँ से बाबा साहब के इदारे में पहुंचा दूं। उसके लिए मैंने सोचा कि अगर एक हफ्ता भी वहाँ क्याम करना पड़े तो कोई बात नहीं है। मगर मेरे सोचने से क्या होता है, मैं वहाँ एक हफ्ते से ज्यादा रह गया। बड़ी अजीब बात थी कि दुश्मनों को जैसे सांप सूंघ गया था। कोई हमारी तरफ रुख नहीं कर रहा था। किसी ने कोई हंगामा नहीं किया था। यानी शदीद हैरानी की बात यह थी कि कहीं से एक गोली भी नहीं चली थी। एक हफ्ते बाद मैंने शीबा से कहा, आखिर हमारे आदमी क्या कर रहे हैं, आओ हम इनसे बारी बारी राब्ता कायम करें, इन्हें मजबूर करें ताकि वो यहाँ आकर रसवंती को अगवा करने की कोशिश करें। कम से कम वो फार्म के अहाते में तो दाखिल हो। हमने इन आदमियों से राब्ता कायम करना शुरू किया तो पता चला कि हमारी नादानिस्तगी में बहुत से लोग बदल गए हैं। फिर नई खेप आई है, पुराने लोग चले गए हैं। 2 दिन बाद हमारे एक आदमी ने शराब खाने में बैठकर एक शराबी से दोस्ती की। इसने नशे की हालत में बताया, जब तक रसवंती इस आदमी के साथ फार्म में रहेगी कोई इधर का रुख नहीं करेगा। हमारे आदमी ने पूछा, आखिर क्यों इधर का रुख नहीं करेगा? इस शराबी ने नशे में हाथ नचाकर कहा, क्या हमको अनाड़ी समझते हो? अरे वहाँ सैकड़ों की तादाद में वहशी घोड़े हैं जिन्हें अब तक तरबियत नहीं दी गई है। अगर एक भी गोली चलेगी, धमाका होगा तो क़यामत आ जाएगी। पूरे फार्म में जलजला पैदा होगा। इन घोड़ों की जद में आने वाले या तो हलाक हो जाएंगे या फिर चलने फिरने के काबिल नहीं रहेंगे। इस शराबी की बातों से अंदाजा हुआ कि इन्हें हमारी प्लानिंग का इल्म नहीं है, मगर वो इतना जरूर समझते हैं कि वहशी घोड़ों की मौजूदगी में फायरिंग करना या किसी और तरह का हंगामा करना मुनासिब नहीं है। इसीलिए वो सब्र कर रहे थे और इंतजार कर रहे थे कि हम वहाँ से कूच करेंगे और आगे किसी मंजिल की तरफ बढ़ेंगे। आखिर हमें मजबूर होकर वो फार्म छोड़ना पड़ा। जब हम वहाँ से रवाना हुए तो 22 दिन गुजर चुके थे। अब यूं होता था कि हम आगे जिस मुकाम पर पहुंचकर क़याम करना चाहते, हमसे पहले बॉस बोर्निया पहुंच जाता था। आखिर हम बेंजामिन कंटेस्टेंट पहुंचे। ये ब्राजील की सरहदी चौकी थी। यहाँ से हमने एक मोटर बोट किराए पर ली, फिर इस पे सवार होकर दरियाई रास्ते से आगे बढ़ने लगे। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी शुक्रिया।